اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ طلحہ صاحب موجود ہیں، طلحہ طفیل بھٹی صاحب ماہر ماحولیات ہیں۔ طلحہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں پروونس وائز، پنجاب کے ذرا ڈائنامکس مختلف ہے، دریاؤں کی سطح بڑھ جاتی ہے، پھر جس طریقے سے اربن فلڈنگ کا انہوں نے ذکر کیا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فلیش فلڈ، دریا پانی جو ہے وہ پہاڑوں کا پانی بھی اکٹھا ہو کر ایک تباہی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، بالخصوص جو ہمارا جہاں پر ہمارے گلیشیئرز ہیں، بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، ماؤنٹین رینجز ہیں، وہاں پر یہ خطرات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنا بین الاقوامی سطح پر اس کا ادراک ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ Well, first of all, thank you so much, Dr. Saab, for inviting me to your program. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو نارتھ آف پاکستان ہے یہ تھرڈ پول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا میں دو پولز کے بعد سب سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں وہ تھرڈ پول میں ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ اگر 1 ڈگری کا بھی فرق آتا ہے ان ٹیمپریچر ویریشن، اگر 1 ڈگری کا فرق آتا ہے تو 150 میٹر کا جو گلیشیئر ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے 1 سیلسیس سے۔ 1 سیلسیس سے۔ سو ہیٹ ویوز ان اپر انڈس بیسن اور دا نارتھ آف پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 3 سے 5 ڈگری کا فرق آیا ہوا۔ بالکل۔ اور اس 3 سے 5 ڈگری کے فرق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جسے ہم بعض اوقات فیل لائک 45 فیل لائک 40 فیلز لائک وہ، بٹ ایک ہائٹ کا ایک اور بھی فینومین ہے سائنس کے اندر۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں، ایلیویشن پہ جاتے ہیں، تو اس سے جو ہیٹ ٹریپنگ ہے، یا جو اگر لیسر سے آپ کا جو میدانی علاقہ ہے وہاں پہ ایوریج ٹیمپریچر چینج ہوا ہے 1.2 ڈگری، ٹھیک ہے، تو جو آپ کا ہائٹ پہ جب جائے گا تو یہ 3 سے 5 ڈگری کا فرق آ جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی ٹوپوگرافی جو ہے، اس کی جو سوئل ہے یا جو لینڈ ہے وہ بڑی مطلب ڈفرینشیٹ ہے، ویریبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہت بڑا اثر ہے، اور پاکستان کے لیے تو بہت الارمنگ سچویشن ہے اگر آپ یہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے ای سی موڈ ایک ادارہ ہے کہ جو ہندو کا شمالیہ کو ٹوٹلی اسٹڈی کر رہا ہے، اور انہوں نے اس سال کی رپورٹ میں یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ اس سال سنو کور جو ہے وہ 23% ڈکریز ہے ان دس ہول ریجن۔ 23% ڈکریز کا مطلب ہے کہ جو آپ کی سنو میلٹ ہے، جو آپ کی واٹر اویلیبلٹی ہے ٹو پروونشل لیول، وہ بڑھ سکتی ہے، وہ کم ہو جائے گی، یعنی وہ 3 سے 4، مطلب پہلے اگر ہمارے پاس 100 لیٹر پانی تھا تو اب 73 لیٹر ہے، اور اس کی اویلیبلٹی جیسے ابھی سیلاب جیسے اس طرح کی وارننگز پی ڈی ایم میں سے مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانی اب مل رہا ہے وہ ایک دم ہماری پہنچ سے زیادہ ہے، اسے ہم سافٹ اور ہارڈ اڈیپٹیشن لمٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہماری ہارڈ اڈیپٹیشن لمٹس جو ہیں وہ کراس ہو رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اپر انڈس بیسن جو نارتھ آف پاکستان ہے، اسپیسیفکلی گلیشیئرز جو ہیں، ایک ادارہ ہے آئی پی سی سی، اس کی ایک رپورٹ آتی ہے AR6 جو لیٹسٹ رپورٹ انہوں نے پبلک کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہمارے ہندو کا شمالیہ کا جو ریجن ہے وہ تھن ہوا ہے، ریٹریٹ ہوا ہے، اور کم سے کم اس کا جو گلیشیئر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا غیر روایتی بھی ہے اور ذرا ہٹ کے یہ سوال ہے، کیونکہ ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے، کیونکہ آپ ان معاملات کو، ماحولیات کو اور کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہیں۔ کہیں کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو راک سرکل ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، جب ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں تو اس کی جو راک میلٹنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ریت نما ہو جاتے ہیں، پھر وہ دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو رینج ہے، ماؤنٹین رینج ہے، اس میں جو راک سرکل ہے، اگر اس میں کوئی تیزی یا اس میں کوئی ڈس بیلنس آتا ہے تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ؟ دیکھیں، ایک کلائمیٹ چینج کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کلائمیٹ چینج شروع سے ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آہستہ آہستہ وہ کنڈیشنز آئیں جس کو ہم ہولوسین کہتے ہیں، جو آخری 12,000 سال ہے ہمارے، ٹھیک ہے، پیٹرن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو پیٹرن کہتے ہیں، ویدر پیٹرن یا کلائمیٹ چینج، جو ارتھ کا پلانیٹری سسٹم ہے، ارتھ سسٹم ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ پچھلے 12,000 سال سے ہمیں ایک سٹیبل کنڈیشن ملی ہوئی ہے جس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری پلس اور 1 ڈگری مائنس تک ہی رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل جتنی سویلائزیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری لاسٹ جو سویلائزیشن، جو انڈسٹریل سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو امیشن سائیکل تھا وہ نیچرلی اتنا بڑھ گیا، کاربن امیشنز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہماری جو نیچرل سنک ہے، جو قدرتی طور پہ ہمارا جنگل ہے، ہمارا اصل میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں وہ اوشنز ہیں، اور ان کی لمٹ ایک آ چکی ہوئی ہے۔ اب اس سے زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹس ہیں۔ ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز ٹو دا ٹپنگ پوائنٹ، جہاں پہ ہم جو ریزیلینس ہے، ارتھ ریزیلینس ہے، پلانیٹری ریزیلینس ہے، اس کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں،
اور یہ جو سائیکلز ہیں یہ شروع سے وقت میں چلتے آ رہے ہیں. یہ 12,000 سال میں وہ والا ٹائم ہے جس میں ہم نے اسے آبزرو کیا. ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اچھا, لوگوں کو بھی بتانے کے لیے, کاشتکاروں کو اور ان ایریاز میں جو لوگ ہیں, مقیم ہیں, یا جن کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ بڑا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے, تو انہیں کس طرح ہم بتا سکتے ہیں؟ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے, 30 سال پہلے, 35 سال پہلے, یا ہمارے دادا پردادا جو ہے وہ ان کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا اس طریقے سے, تو یہ پیٹرن دوبارہ سے آ رہا ہے. کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ نہیں, اسے انوملیز کہتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک 30 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم ویدر ویریشنز کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شفٹ ہے اپنے نارمل پیٹرن سے. جتنی پہلے جو ہمارے بزرگوں کو جسے انڈیجینس نالج کہتے ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اچھا یہ والے موسم ہے, یہ والے مہینے تو بارش ہوگی, یہ والے مہینے تو خشکی ہوگی, اور وہ فصلوں کو اسی حساب سے بوتے اور نکالتے تھے, کاٹتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا 150 سال میں ایمیشن کی وجہ سے جو وہ ایوریجز کا پیٹرن تھا جو کہ 12,000 سال سے سیٹ تھا, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں, یہ انڈسٹریل کمپلیکس جو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہے, وہ ڈسٹرب ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2 مہینے بعد جو ٹیمپریچر ہوگا اس ٹائم پہ وہ کتنا ہوگا. ہمیں یہ نہیں پتا 90 گھنٹے یا 90 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر کیا ہوگا, پریسپیٹیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. سو عام لوگوں کو یہ بات سمجھانی اور ان کو یہ بتانے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے, جو کہ جیسے میرے پیر نے ابھی بتایا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ NDMA پروونشل مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے اور ان کے سیلز بنے ہوئے ہیں. میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ DC آفس جو ہے وہاں پہ کلائمیٹ ہبس کے نام سے ایک روم ہونا چاہیے, جیسے NCOC میں, جیسے فیض آباد کے بعد ہمارا بنا ہوا ہے, جو مانیٹر کرتا ہے, کوارڈینیشن بھی ہو. یس ایگزیکٹلی. سو وہاں پہ یہ سیلز ڈیولپ کیے جائیں کلائمیٹ ہبس کے نام سے, میں نے کہتا ہوں, اور ان کے ساتھ وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں اس سے ہماری جو ماڈلنگ ہے, تو کیا ایریگیشن کو, ایگریکلچر کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, جس میں ہمارے بلڈنگ کوڈز, یہ تمام چیزیں, تو ان سب کی کوارڈینیشن سے آپ کہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن کا کوئی لیپس ہوتا ہے.